تو یہ وہ خوبصورت لمحہ تھا کہ جب مسلسل بغیر کسی تفریق کے اور بغیر کسی دوسرے کی شرکت کے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بلا واسطہ زیارت کر رہے تھے، اور یہ زیارت بغیر کسی رکاوٹ کے مسلسل زیارت تھی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب غار سے نکل کے مدینہ شریف کی طرف روانہ ہوئے تو مدینہ شریف میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا تھا، اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھا ہوا تھا، یعنی وہ صحابہ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تھے۔ اب مدینہ شریف خبر تو پہنچ گئی تھی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فلاں دن مکے سے چل پڑے ہیں، اور ان کو اندازہ تھا کہ اتنے دن کا سفر ہے، اور اگر فلاں دن چلے ہیں تو اتنے دنوں بعد سرکار مدینہ شریف پہنچ جائیں گے۔ تو مدینہ شریف کے اندر مسلسل تیاریاں تھیں، اور اس زمانے میں ہر گاؤں کے باہر ایک چبوترا یا چوک بنا ہوتا تھا جہاں پر لوگ جمع ہو کر آنے والے مہمانوں کا انتظار کیا کرتے تھے، جہاں پہ لوگ اپنے مہمانوں کی راہ اڈکا کرتے تھے، ان کے انتظار میں کھڑے ہوا کرتے تھے۔ مدینہ شریف کے اندر لوگ مسلسل آئیں اور روزانہ اس چوک میں آ کے جہاں سے دور تک رستہ نظر آتا ہے وہاں آ کے کھڑے ہو جائیں کہ شاید اللہ کے نبی اب تشریف لے آئیں، شاید اللہ کے نبی اب تشریف لے آئیں، شاید اللہ کے نبی اب تشریف لے آئیں۔ اب یہ مسلسل انتظار ہو رہا ہے۔ اب بیچ میں جو غار والا واقعہ تھا، یہ مدینہ شریف کے لوگوں کو تو نہیں پتہ تھا کہ وہ 2 دن رک کر پھر آئیں گے، اب وہ سمجھے کہ اس دن چل پڑے ہیں تو اتنے دنوں بعد آ جائیں گے، تو اس لحاظ سے وہ مسلسل انتظار میں تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، قربان جائیں ان لوگوں کی قسمت پر کہ جنہیں محبوب کی راہ دیکھنے کا موقع ملا ہے، جنہوں نے کریم آقا کی راہ دیکھی ہے، سرکار کے انتظار میں جو کھڑے ہوئے، ان کی قسمت پر قربان جائیں۔ اور وہ کہتے ہوں گے نا کہ اینی راہیں کدے محبوب آوے، ہاں جی، اینی راہیں کدے محبوب آوے، سکی نہری خدا پانی بگاوے، کہ اتنے دنوں سے جو آنکھیں خشک ہیں، اتنے دنوں سے جو رخ انور کی زیارت نہیں کی، محبوب مصطفیٰ کو نہیں دیکھا، تو کریم آقا کا جلوہ نظر آئے تو دل کی سوکھی کھیتی بھی ہری ہو جائے، اور یہ آنکھیں بھی نم ہو جائیں، اور انہیں بھی آنسوؤں کی طہارت کا وضو ملے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب مسلسل انتظار کر رہے ہیں۔ بہرحال وقت آیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دور سے آتے ہوئے نظر آ گئے۔ اب مدینے کے لوگ اس چوک میں کھڑے انتظار کر رہے ہیں، راہ ڈیک رہے ہیں، راہ دیکھ رہے ہیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دور سے نظر آ گئے۔ لوگوں نے ایک دوسرے کو مبارک دی، خوشی کا اظہار کیا کہ مبارک ہو، اللہ کے نبی تشریف لے آئے ہیں، وہ تشریف لا رہے ہیں، اللہ کے نبی آ رہے ہیں۔ خوش ہو گئے، مبارکیں دیں، گلے ملے، مصافحے کیے۔ اب جیسے جیسے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم قریب تشریف لا رہے ہیں، ویسے ویسے اب جن لوگوں نے سرکار علیہ السلام کو دیکھا تھا انہوں نے تو دیکھا تھا، اب جنہوں نے نہیں دیکھا تھا اور پہلی دفعہ دیکھنا تھا، آپ ان کے انتظار کی تڑپ دیکھیے یا محسوس کیجئے کہ کس قدر تڑپ ہوگی کہ وہ جوں سرکار قریب تشریف لاتے جا رہے ہیں، وہ غور سے دیکھتے جا رہے ہیں، ان کا تجسس بڑھتا جا رہا ہے کہ کریم آقا کے چہرہ انور کی زیارت ہو، کریم آقا کو دیکھیں کہ ان میں سے میرے محبوب کون ہیں۔
لیکن خدا کی قسم جن لوگوں نے میرے مصطفیٰ کو نہیں دیکھا تھا وہ حضرت صدیق اکبر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق نہیں کر پا رہے تھے. کوئی کہہ رہا تھا یہ اللہ کے محبوب ہے, کوئی کہہ رہا تھا نہیں یہ اللہ کے محبوب ہے, کوئی کہہ رہا تھا یہ اللہ کے محبوب ہے, کوئی کہتا نہیں یہ اللہ کے محبوب ہے. اور یہ کیوں ہو رہا تھا؟ یہ وہ غار والی جو راتیں جو مسلسل کریم آقا کی زیارت میں گزری ہیں, جو مسلسل آقا کے قرب میں گزری ہیں, اور تسلسل کے ساتھ میرے مصطفیٰ کی زیارت کی وجہ سے اللہ نے وہ انوار اور تجلیات جو اپنے حبیب کے چہرے پر نازل فرمائی تھی, انہی انوار کا فیضان اللہ نے حضرت ابوبکر کو بھی عطا فرما دیا کہ مسلسل کریم آقا کے چہرے انور کی زیارت کی وجہ سے جو انوار و تجلیات, جو کیفیات اللہ کی جناب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر نازل ہوتی تھی, ان سے حضرت صدیق اکبر کو بھی حصہ مل گیا. اور دیکھنے والوں نے پہچان کرنا مشکل ہو گئی, دیکھنے والوں میں تفریق کرنا مشکل ہو گئی. کوئی کہہ رہا ہے یہ اللہ کے محبوب ہے, کوئی کہتا ہے نہیں یہ اللہ کے محبوب ہے, کہ دونوں کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہیں اور اللہ کے انوار و تجلیات دونوں کے چہروں پر نظر آ رہے ہیں. اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب دور سے اندازہ لگایا کہ یہ لوگ کریم آقا کی پہچان میں شک میں پڑ رہے ہیں, کوئی مجھے اللہ کا محبوب سمجھ رہا ہے, کوئی سرکار کی طرف اشارہ کر رہا ہے, تو حضرت صدیق اکبر نے اپنی چادر اتار کے, یا ایک روایت میں آتا ہے کہ اپنا امامہ اتار کے, دستار اتار کے, تو سرکار کے سر مبارک پہ ایسے کپڑا تان دیا تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ غلام ہے اور یہ حبیب آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر اللہ اکبر. یاران گرامی, اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے آ کے بات کی اور کہا کہ اے بی بی, آپ اپنے والد سے گزارش کریں, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے آپ گزارش کریں کہ عمر کی ساری, اصل میں اس کے پیچھے بھی ایک لمبی روایت ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, اپنے گھر میں رات کا وقت تھا, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ بھی تشریف فرمائے اور آسمان پہ ستارے چمک رہے ہیں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے میرے کریم آقا نے فرمایا کہ نہ, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ کتنی زیادہ تعداد میں یہ ستارے ہیں اور ان کو تو کوئی گن بھی نہیں سکتا, تو یا رسول اللہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ان آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہیں؟ یہ آپ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ اتنی زیادہ تعداد میں یہ ستارے چمک رہے ہیں, تو کیا ان ستاروں کی تعداد کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہیں؟ اور آپ کہتی ہیں کہ میرے جی میں یہ تھا کہ شاید میرے والد کا نام آئے گا, حضرت ابوبکر کا نام آئے گا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ ہاں ان ستاروں کے برابر بھی نیکیاں ہیں. تو کہتے ہیں میں نے جلدی سے پوچھا یا رسول اللہ کس کی ہیں؟ تو میرے کریم آقا نے فرمایا کہ ان ستاروں کے برابر عائشہ حضرت عمر کی نیکیاں ہیں, ان ستاروں کے برابر حضرت عمر کی نیکیاں. کہتے ہیں جب میں نے یہ سنا تو اب جو میرے جی میں جواب تھا یا جو مجھے توقع تھی کہ یہ جواب آئے گا تو وہ نہیں آیا, میں چپ ہو گئی. تو میری خاموشی کو دیکھ کے سرکار علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تم کس سوچ میں پڑ گئی ہو؟ تو آپ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں تو سمجھ رہی تھی کہ میرے والد کا ابو بکر کا نام آئے گا, تو ان کا چونکہ نام نہیں آیا تو اس لیے میں خاموش ہو گئی ہوں. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ تم پریشان نہ ہو کہ حضرت عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف اور ابو بکر کی وہ غار والی نیکی ان ساری نیکیوں پر بھاری ہے, کہ حضرت عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف اور ابو بکر کی وہ جو ایک غار والی نیکی ہے وہ ان سب پر بھاری ہے. اور جب یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو آپ اکثر یہ بات کہا کرتے تھے کہ کوئی ابو بکر سے کہے
کہ میری زندگی کی ساری نیکیاں مجھ سے لے لے، لیکن وہ ایک رات والی، وہ غار کی رات والی جو نیکی ہے وہ عمر کے حصے میں ڈال دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یاران گرامی، اور حضرت عمر کیوں اپنی ساری زندگی کی نیکیاں دینے کے لیے تیار ہو گئے؟ وہ جانتے تھے کہ اس رات جو کریم آقا کی قربت کی وجہ سے حضرت ابو بکر کو جو انعام ملے ہیں وہ اور کسی صحابی کے حصے میں نہیں آئے ہیں۔ یاران گرامی، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تمام صحابہ میں سب سے افضل، بلکہ تمام نبیوں کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل ترین ہستی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات ہے۔ لیکن آپ اندازہ کریں کہ بڑا آدمی وہ نہیں ہوتا جو بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھتا ہے۔ بڑا آدمی وہ ہے جو چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھتا ہے۔ ایک طرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی یہ عظمت، یہ شان، یہ مقام کہ تمام نبیوں کے بعد سب سے افضل ہستی حضرت ابو بکر کی ہیں، اور دوسری طرف دیکھیں کہ اللہ نے ایسی عاجزی اور ایسی انکساری عطا فرمائی کہ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میرا کوئی معاملہ تھا حضرت ابو بکر کے ساتھ۔ یہ بڑی لمبی حدیث ہے اور آپ سنیں گے آپ کو لطف آ جائے گا۔ کہنے لگے کہ میرا کوئی معاملہ تھا رسول پاک صلی اللہ حضرت ابو بکر کے ساتھ، اور کہتے ہیں کہ اس معاملے میں جب ہماری بات چیت ہو رہی تھی تو بات تھوڑی سخت ہو گئی، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے کوئی سخت جملہ کہہ دیا، کوئی سخت بات مجھے کہہ دی، سخت جملہ کہہ دیا۔ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ مجھے کہا تو بات تو سخت تھی، لیکن میں چپ ہو گیا، میں نے اس کا جواب نہیں دیا، اور میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی عمر کا اور ان کے مقام اور مرتبے کا لحاظ کرتے ہوئے میں بالکل خاموش ہو گیا اور چپ کر کے وہاں سے چلا گیا۔ کہتے ہیں ابھی تھوڑا سا وقت گزرا کہ میرا دروازہ کھٹکا، اور میں جب باہر گیا تو دیکھا کہ حضرت ابو بکر میرے دروازے پر ہے۔ کہتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا کہ شاید ابھی ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا اور ابھی کچھ کسر باقی تھی جو مجھے اور کچھ کہنے کے لیے آ گئے۔ تو کہتے ہیں کہ میں ابھی دروازہ کھولا اور حیرانی سے حضرت ابو بکر کو دیکھ رہا تھا، تو حضرت ابو بکر جو ایمان لانے میں سب سے افضل، جو صحابہ میں سب سے افضل، جو خلیفۃ المسلمین، اور اللہ نے بے شمار فضائل آپ کو عطا فرمائے، کہاں حضرت صدیق اکبر اور کہاں حضرت ربیعہ بن کعب، ایک عام سے صحابی رسول، کہ حضرت ربیعہ کہتے ہیں میرے دروازے پر آ گئے، اور جب میں نے دروازہ کھولا دیکھا ابو بکر ہے، تو ایک دفعہ میں گھبرا گیا کہ شاید ابھی کوئی اور غصہ کریں گے، لیکن حضرت ابو بکر نے کہا اے ربیعہ، میں ایک گزارش کرنے آیا ہوں کہ جو لفظ غصے میں نے آپ کے لیے بولے ہیں بالکل وہی لفظ آپ میرے لیے بول دو، وہی جملہ آپ مجھے بول دو۔ میں نے عرض کی کہ نہیں حضور، آپ مجھ سے عمر میں بھی بڑے ہیں، مقام اور مرتبے میں بھی بڑے ہیں۔ آپ نے کہا نہیں، میں چاہتا ہوں کہ جو جملے میری زبان نے تمہارے لیے کہے ہیں وہی جملے تم میرے لیے کہہ دو، تاکہ وہ قصاص ہو جائے، حساب برابر ہو جائے، اور ابو بکر کے دل پر جو بوجھ ہے وہ ابو بکر کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ گویا کہ حضرت ابو بکر ان سے معذرت کرنے کے لیے آئے کہ میں نے آپ کو ایک جملہ بول دیا یا سخت لفظ بول دیے ہیں، ان کے دروازے پر آ گئے۔ حضرت ربیعہ بن کعب کہتے ہیں کہ میں ہکا بکا رہ گیا، حیران ہو گیا کہ ابو بکر جیسا آدمی اور میرے دروازے پر آ کر مجھے کہہ رہا ہے کہ جو میں نے لفظ تمہیں بولے ہیں وہی لفظ تم مجھے بولو تاکہ میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ میں نے فوراً کہا نہیں حضرت، ربیعہ بن کعب کی یہ جرت نہیں ہے، میری ہمت نہیں پڑتی کہ وہ لفظ میں آپ کے سامنے بول سکوں۔ آپ نے پھر کہا، کہتے میں نے پھر گزارش کی کہ نہیں میں یہ جرت نہیں کر سکتا۔ آپ نے پھر کہا اور ساتھ دھمکی دی۔ آپ نے کہا، حضرت ابو بکر نے کہا اے ربیعہ، اگر وہ لفظ تم نے اب میرے لیے نہ بولے تو میں تمہاری شکایت رسول پاک کی بارگاہ میں کروں گا، میں تمہاری شکایت کروں گا۔
تو کہتے ہیں کہ میں نے پھر بھی کہا کہ حضور میری ہمت نہیں پڑتی، میری جرت نہیں ہے کہ میں آپ سے بدلہ لوں، یا وہی جملے، آپ تو بڑے تھے میں چھوٹا تھا، آپ نے مجھے کہہ دیا کوئی بات نہیں، اب لیکن میں وہی لفظ آپ کو کہوں تو میری ہمت نہیں پڑتی۔ کہتے ہیں حضرت ابو بکر نے میرے بازو سے پکڑا اور کہتے ہیں کہ چل رسول پاک کی بارگاہ میں یہ فیصلہ سرکار سے کرواؤں گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ اندازہ کریں، ایک معمولی سی بات، لین دین میں، دکانداری میں، یا چلتے پھرتے زندگی کے معاملات میں کوئی تلخیاں ہو جاتی ہیں، اور پھر بڑے جو ہیں وہ چھوٹوں کو ڈانٹ بھی لیتے ہیں، جھڑک بھی لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کے دل پر ایسا بوجھ تھا کہ آپ بے چین تھے، بے قرار تھے، کہا کہ مجھے تسلی نہیں ہوگی، مجھے سکون نہیں آئے گا جب تک یہ معاملہ ختم نہ ہو جائے، معاملہ کلیئر نہ ہو جائے۔ آپ نے کہا چلو میرے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں۔ حضرت ربیعہ بن کعب کہتے ہیں کہ میرا بازو پکڑا اور مجھے سرکار کی بارگاہ میں لے کے چل دیے۔ کہتے ہیں کہ جب گھر سے باہر نکلے تو ہمارے چوک میں ہمارے قبیلے کے اور بھی لوگ موجود تھے، تو ان کو پتہ چلا کہ یہ ربیعہ کو کیوں پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کہا کہ اے ربیعہ تم کیوں پریشان ہوتے ہو، تم نے کون سا غلط کیا ہے، تم تو ابھی بھی حق پر ہو، جانے دو ان کو سرکار کے پاس، اور جائیں گے تو ان کو ہی ڈانٹ پڑے گی، حضرت ابو بکر کو ہی ڈانٹ پڑے گی، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ بے فکر ہو جاؤ، اور آپ کیوں پریشان ہوتے ہو۔ کہتے ہیں کہ میں نے وہاں رک کے کہا، میں نے کہا مجھے کس طرح کے مشورے دیتے ہو، مجھے ابو بکر کے لحاظ سے اور ابو بکر کے خلاف مشورہ دیتے ہو، تمہیں پتہ نہیں یہ ایمان لانے میں سب سے افضل ہیں، یہ ثانی یسنین ہیں جن کو اللہ نے مصطفیٰ کا ثانی کہا ہے، یہ وہ ہستی ہیں اور یہ وہ شخصیت ہیں جو غار میں میرے مصطفیٰ کے ساتھی ہیں، یہ وہ ہستی ہیں کہ حضرت عمر جن کے بارے کہتے ہیں کہ ابو بکر سے نیکی کرنے میں کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، یہ وہ ہستی ہیں کہ اللہ نے جن کو مقام اور مرتبوں سے نوازا ہے، اور تم مجھے حضرت ابو بکر کے خلاف مشورے دیتے ہو۔ نہیں نہیں نہیں، جیسے ابو بکر کہیں گے ویسا ہی ہوتا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ مجھے پکڑ کے سرکار کی بارگاہ میں لے گئے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ساری بات کریم آقا کی بارگاہ میں سنائی کہ یا رسول اللہ یہ ہمارا معاملہ تھا، اور اس معاملے میں بات چیت کرتے ہوئے میں ذرا گرم بول گیا ہوں، تھوڑا سخت بول گیا ہوں، اور ربیعہ نے اس بات کو برداشت کر لیا ہے، تو اب میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا، میرا دل بے چین ہے، اور آپ ربیعہ سے کہیں کہ یہ وہی جملہ مجھے بولے جو میں نے اس کو بولا ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سن کے حضرت ربیعہ بن کعب سے فرمایا، اے ربیعہ یہ تو ساری داستان ابو بکر نے سنائی ہے، اب تم سناؤ کہ کیا معاملہ ہوا تھا۔ میں اس حدیث پر ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس لیے حدیث پاک کا مفہوم آپ ذہن میں بٹھائے رکھیں کہ سرکار نے کیا فرمایا کہ اے ربیعہ یہ تو ابو بکر نے داستان سنائی ہے، اب تم ساری بات سناؤ کہ کیا ہوا تھا۔ حضرت ربیعہ بن کعب کہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے بیان کیا بالکل ایسا ہی ہوا تھا، اور مجھے انہوں نے بار بار اصرار کیا کہ جو جملہ میں نے آپ کو بولا ہے یہی جملہ مجھے بولو، لیکن میری ہمت نہیں پڑی کہ میں ان کو یہی لفظ بول سکتا، اور میں ان کا لحاظ کرتا رہا، مجھے ان سے حیا آتی تھی، اور ان کے احترام میں یہ جملے ان کے لیے نہیں بول سکا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو میرے کریم آقا خوش ہو گئے اور فرمایا اے ابو بکر تم بھی حق پر ہو، اور اے ربیعہ تم بھی حق پر ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سرکار علیہ السلام دونوں سے خوش ہو گئے، فرمایا تم نے بھی اچھا کیا اور تم نے بھی اچھا کیا، دونوں کی بات کو درست فرمایا۔ اب اس پوری حدیث کے اندر اب آپ اندازہ کریں کہ سب سے پہلی بات تو یہ پتہ چلی، جیسے میں نے جملہ حدیث پڑھنے سے پہلے ایک بولا کہ بڑا آدمی وہ نہیں ہے جو بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، بڑا آدمی وہ ہے جو چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھتا ہے، جو چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتا ہے۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ صحابہ میں سب سے افضل اور اعلیٰ صحابی تھے، اور اگر حضرت ربیعہ سے کوئی تھوڑا بہت معاملہ ہو بھی گیا تھا تو اس پر گزارا ہو سکتا تھا۔ حضرت ربیعہ کوئی دل میں غصہ نہیں لے کر گئے تھے، وہ تو انہوں نے برداشت کر لیا صرف احترام کی وجہ سے، وہ تو احترام میں چپ تھے، جیسے ایک استاد اپنے شاگرد کو ڈانٹ دے
تو شاگرد اس دل میں غصہ تھوڑی رکھتا ہے، وہ کہے گا استاد صاحب تو ٹھیک ہے، انہوں نے کہہ لیا بس بات ختم ہوئی، یہی بات تھی۔ لیکن اس کے باوجود حضرت سیدنا صدیق اکبر آپ نے اپنے مقام اور مرتبے کا بھرم رکھتے ہوئے کہ بے شک اللہ نے مجھے اتنا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، اس کے باوجود ایک صحابی رسول کے دروازے پر چلے گئے اور ان سے جا کر کہا کہ آپ یہی جملہ مجھے بولو تاکہ میرے دل کو تسلی اور سکون ہو جائے۔ اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ بڑے لوگ، وہ بھلے باپ ہو، بھلے استاد ہو، بھلے پیر و مرشد ہو، یا وہ دنیاوی اعتبار سے بڑے رتبے والا ہو یا دینی اعتبار سے بڑے رتبے والا ہو، اس کے لیے سبق یہ ہے کہ اگر اس کے لفظوں سے، اس کے جملوں سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو اس کا حق یہ بنتا ہے کہ وہ فوراً اس سے معذرت کرے اور اس سے اس بات کی تلافی کرے۔ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہ تعلیم دے رہے ہیں، یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اگر تم پیر و مرشد ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مریدوں کو جس طرح مرضی جھڑکتے رہو، جس طرح مرضی ڈانٹتے رہو۔ اگر تمہیں اللہ نے استاد کا مرتبہ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم شاگردوں کی توہین کرتے رہو اور ان کو جیسے مرضی تم ان کے لیے لفظ بولتے رہو۔ اسی طرح ہر بڑے انسان کے لیے یہ ایک بہت بڑا سبق ہے کہ تم نے اپنے چھوٹوں کے ساتھ کیسا سلوک اور کیسا رویہ رکھنا ہے۔ اور آپ یقین کریں کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی سے صلح کرنے میں اور کسی کی طرف محبت کا ہاتھ بڑھانے میں، میرے کریم آقا نے فرمایا کہ اگر تمہاری عزت کم ہو جائے، اگر تمہاری عزت کم ہو جائے کسی سے صلح کرنے کے معاملے میں یا کسی سے محبت کا ہاتھ بڑھانے میں، اگر دنیا کے اندر تمہاری عزت کم ہو جائے تو میدان معاشر میں مجھ محمد رسول اللہ سے عزت لے لینا۔ مطلب آگے ہاتھ بڑھانے سے، محبت کا ہاتھ بڑھانے سے اور صلح کا ہاتھ بڑھانے سے عزت کم نہیں ہوتی، انسان کی توہین نہیں ہوتی، بلکہ عزت زیادہ ہوتی ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ حضرت ربیہ بن کعب اس واقعے کے بعد پہلے سے زیادہ حضرت صدیق اکبر کا حیا کرنے لگ گئے ہوں گے کہ اتنا بڑا آدمی اور چھوٹی سی بات مجھ سے معافی مانگنے کے لیے میرے گھر پر آ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک تو بات یہ ہے، مجھے یہاں ٹھہر کر میں ایک بات عرض کر دوں کہ میرے والد گرامی، آپ میں سے اکثر احباب نے ان کے ساتھ کھایا پیا ہے، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہیں، ان کی تقریریں سنی ہیں۔ ہمارے گھر کا یہ چھوٹا سا ایک واقعہ ہے کہ جب ابا جی قبلہ بیمار تھے اور آپ کی وفات سے کچھ چند دن پہلے کی بات ہے، تو ایک اماں آپ کے پاس آئی دم کروانے کے لیے۔ ان کو بند کر دے جنریٹر، آواز اینج بھی جا رہی ہے، بس بند کر دے۔ تو وہ کوئی بوڑھی اماں تھی، آپ کے پاس دم کروانے آئی، اور ظاہری بات ہے جب بندہ بڑھاپے میں ہوتا ہے تو پھر جس طرح جسم کے باقی سے کمزور ہو جاتے ہیں، دماغ بھی کمزور ہو جاتا ہے، تو اتنا خیال نہیں رہتا۔ اب وہ دم کروانے تو آئی تو چلو اتنی بات تو ٹھیک تھی، اب وہ گھر کی اپنی سٹوریاں سنانے لگ گئی کہ جی میری نو انج کر دی ہے، بڑا منڈا انج کردا ہے، چھوٹا انج کردا ہے، اس طرح کر کے۔ اب ظاہری بات ہے سامنے ایک بیمار آدمی ہے جو زیادہ بیمار ہے، اب اس کو اتنی لمبی سٹوریاں سنائیں گے تو جی اکتا جاتا ہے اور بندہ تنگ آ جاتا ہے۔ تو قبلہ والد گرامی نے اس اماں کو جھڑک دیا، کہا کہ اماں جڑے کام آئی ہیں بس تیرا ہو گیا نا، تم وین دی نہیں پی اگلے دی طبیعت کے یہ تو اپنیاں گلاں شروع کر لی ہیں۔ تو اس طرح ان کو ڈانٹ کے بھیج دیا۔ وہ اماں چپ ہو گئی، اٹھ کے چلی گئی۔ رات گزری اور یہ میری والدہ نے مجھے بات بتائی کہ جیسے صبح ہوئی تو آپ نے کہا کہ اس اماں کو بلا کے لاؤ۔ بلا کے لایا گیا تو آپ نے اس سے معذرت کی، کہا کہ اماں مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ سے بس ایسے ہی، طبیعت میری خراب تھی، میں بیمار تھا، تو جس وجہ سے میں نے آپ سے بس ایسے ہی بول گیا آپ سے، مجھے معاف کر دینا۔ وہ کہتی جی نہیں مولوی صاحب کوئی گل نہیں، پھر کی ہویا، نہیں مجھے اماں معاف کر دیں، میں تو راضی جائیں، خوش ہو کے جائیں، میں خوش ہی خوش، ٹھیک ہو گیا جی۔ اماں چلی گئی تو بعد میں گھر والوں نے پوچھا کہ ایڈی کیڑی گل سی، انہوں بلا کے تو انہوں کو معافی منگن دی۔ تو قبلہ والد گرامی نے فرمایا کہ رات مجھے سرکار خواب میں ملے ہیں اور میرے کریم آقا نے مجھ پر ناراضگی کی ہے۔ سرکار نے فرمایا مولوی صاحب اسی اے دولت تانوں تاں دتی ہے کہ ساڈے غلاماں نوں جھڑکو، تسی اے دولت اسی تانوں تاں دتی ہے کہ ساڈے غلاماں نوں جھڑکو۔
تو کہتے ہیں سرکار مجھ سے رات ناراض ہو کے گئے ہیں، اس لیے میں نے صبح بلا کے جلدی سے پہلے اس سے معافی مانگی کہ اماں مجھے معاف کر دینا، میں طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے بول گیا ہوں۔ تو یہ بڑے لوگوں کا مقام اور مرتبہ ہے کہ جب ان سے کوئی خطا ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، تو وہ یہ نہیں کہ میں بہت بڑا ہوں، میں بڑا عالم ہوں، میں بڑا امام ہوں، میں پیر صاحب ہوں، میں علامہ صاحب ہوں، یا میں چودھری صاحب ہوں۔ نہیں، حق یہ بنتا ہے کہ جب آپ سے کسی کی دل آزاری ہو گئی تو سب سے پہلے جا کے آپ اس سے معافی مانگیں اور اپنے معاملے کو کلیئر کریں۔ جب تک نہیں کریں گے آپ کے دل پر بھی بوجھ رہے گا، اور جب تک وہ بندہ آپ سے ناراض رہا خدا تعالیٰ بھی آپ سے کبھی راضی نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات اس حدیث پاک سے پتہ چلی کہ حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان کے قبیلے والوں نے مشورہ دیا کہ آپ بے فکر ہو کہ جائیں، آپ جا کے ساری بات سرکار کو بتائیے گا کہ ابو بکر نے ایسے کیا تھا، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، تو حضرت ربیہ بن کعب نے فوراً ان کو بھی ڈانٹ دیا، چپ کروا دیا، کہا خبردار خاموش ہو جاؤ، تمہیں پتہ نہیں ابو بکر کون ہے، تمہیں پتہ نہیں یہ کون سی ہستی ہے، اور تم مجھے ان کے خلاف بھڑکا رہے ہو۔ اور حضرت ربیہ بن کعب نے یہ بھی سبق دے دیا کہ زندگی میں تمہیں غلط مشورے دینے والے لوگ بھی آتے ہیں، لیکن کبھی غلط مشورے والوں کے پیچھے نہیں چلنا ہے، کبھی ان کے پیچھے نہیں لگنا، اور لوگوں کی باتوں میں آ کر کبھی تم نے غلط رستے پر نہیں چلنا ہے۔ اور آخری بات اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلی کہ اگر کسی بڑے آدمی سے کوئی غلطی ہو جائے، اب یہ ہضم کر لیجئے گا، بڑی مشکل بات ہے کہ اگر کسی بڑے آدمی سے کوئی غلطی ہو جائے تو حضرت ربیہ بن کعب نے یہ سکھایا ہے کہ تمہیں یہ چاہیے، تمہارا یہ حق بنتا ہے کہ اس غلطی کو فوراً سے چھپا لو، نہ کہ لوگوں کے اندر اس کا چرچا کرتے پھرو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سخت جملہ بولا تو حضرت ربیہ بن کعب نے محلے میں شور نہیں کیا کہ لو جی ابو بکر نے مجھ سے یہ کہہ دیا، اب یہ سرکار کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب، جو مرضی مجھے کہہ دیں گے۔ ہو سکتا تھا نا، آپ نے کسی طرح کا شور شرابہ نہیں کیا، کسی طرح کی آپ نے اس کی پذیرائی نہیں کی، لوگوں میں بات کو پھیلایا نہیں، فتنہ برپا نہیں کیا، کہ اگرچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سخت جملہ مجھے بولا ہے لیکن ان کے احترام میں آپ خاموش رہے، اور یہ لوگوں کو بتا دیا کہ اگر تمہارے باپ سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو اپنی باپ کی باتیں محلے میں لوگوں کو نہ سناتے پھرنا کہ میرا ابا یوں کرتا ہے اور میری ماں میرے ساتھ یوں کرتی ہے۔ اگر تمہارے استاد سے کبھی کوئی کوتاہی ہو جائے تو شاگردوں کو سکھا دیا کہ تم محلے کے اندر اس کی مشہوری نہ کرتے پھرنا کہ استاد جی اس طرح دے اور استاد جی اس طرح دے۔ اور اگر تمہارے شیخ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے، تمہارے کسی بھی استاد سے بڑے سے کوئی مسئلہ ہو جائے، تو بڑوں کی باتوں پر پردہ ڈالنا ہے اور ان کے احترام میں ان کی غلطیوں کو معاف کر دینا ہے۔ یہ حضرت ربیہ بن کعب نے ہمیں سبق دیا۔ یہی وجہ تھی کہ جب یہ کیس میرے کریم آقا کی بارگاہ میں گیا، جب یہ فیصلہ میرے کریم آقا کی بارگاہ میں گیا، تو میرے کریم آقا نے فرمایا ابو بکر نے بھی ٹھیک کیا ہے، ربیہ بن کعب نے بھی ٹھیک کیا، دونوں کو درست کہا۔ کہ حضرت ابو بکر نے بھی ٹھیک کیا کہ ان سے کوئی جملہ بولا گیا تو وہ فوراً ان کے گھر چلے گئے اور ان سے معذرت کرنے کے لیے ان کے دروازے پر چلے گئے، بہت اچھا کیا ابو بکر نے۔ اور حضرت ربیہ بن کعب نے بھی اچھا کیا، ان کی بھی تعریف کی۔ کیا کہ حضرت ابو بکر جب فرما رہے تھے کہ جو جملہ میں نے آپ کو بولا ہے وہی آپ مجھے بولو، لیکن ان کے کہنے کے باوجود حضرت ربیہ بن کعب خاموش رہے اور وہ جملہ نہیں بولا ان کے لیے۔ سرکار نے فرمایا اے ربیہ تم نے بھی بہت اچھا کیا ہے۔ سرکار نے دونوں کی تعریف کی۔ تو اس حدیث پاک سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت طیبہ سے آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ پہلی بات کیا کہ اگر آپ سے کبھی کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو آپ فوراً اس پر معافی مانگ لیں، فوراً معذرت کرنے کے لیے چلے جائیں۔ اور خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس سے عزت کم نہیں ہوتی۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ میں انہوں دے بوئے تے جاواں گا لے دس لوکی مینوں کی آکھن گے، نہ خدا کی قسم عزت کم نہیں ہوتی۔ میرے مصطفیٰ نے گارنٹی دی ہوئی ہے، میرے کریم آقا نے فرمایا کہ اگر صلح کرنے کے معاملے میں اور محبت
میں ہاتھ بڑھانے کے معاملے میں تمہاری عزت کم ہو جائے تو قیامت والے دن مجھ سے آ کے لے لینا، میرے کریم آقا کی گارنٹی شامل ہے، اس لیے عزت کم نہیں ہوگی، اللہ عزت میں اضافہ فرمائے گا، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر چھوٹوں کو چاہیے کہ اگر بڑوں سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، وہ بھی انسان ہے، تو ان کی مشہوری نہ کرتے پھریں، بلکہ اس پر خاموشی سے پردہ ڈال دیں اور اس کو برداشت کر لیں کہ کوئی بات نہیں، بڑے تھے کہہ لیا ہو گیا، بس اس پر خاموش ہو جائیں اور ان کی اس پر تشہیر نہ کرتے پھریں۔ یہ یاران گرامی آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ تھا۔ میں اکثر یہ باتیں عرض کرتا ہوں کہ واقعات صحابہ کرام کے، اولیاء کرام کے، اللہ کے نیک بندوں کے واقعات بھی ہمیں خوش کرتے ہیں اور ہمیں ایک تحریک پیدا کرتے ہیں ہمارے دل میں، لیکن ہمیں زیادہ ترجیح دینی چاہیے کہ واقعات سے زیادہ ہمیں ان بزرگوں کے مقصد اور تربیت پر فوکس کرنا چاہیے کہ وہ بزرگ ہم سے چاہتے کیا تھے اور ان کی تربیت کیا تھی، ان کا مقصد اور مشن کیا تھا، اس کی طرف آئیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والوں، آپ کی زندگی سے میں نے ایک پہلو آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ کریم سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔